داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 مقام ہیں. ایک ہے عام بندوں کی توبہ، ایک ہے خاص بندوں کی توبہ، اور ایک ہے انبیاء کی توبہ. عام بندوں کی توبہ کیا ہے؟ گناہوں سے. وہ گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، عصیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں. تو اس حکم کی عدولی کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے، وہ گناہوں کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہ چھوڑتے ہیں. رب العزت کی ذات سے ہٹ کر مخلوق کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ ہے غفلت. اس ذات سے ہٹ کر مخلوق کی طرف مائل ہوتا ہے جب دل، تو یہ اس دل کی غفلت ہے. اور اولیاء بزرگان دین خاص لوگ اس سے توبہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو ہمارا وقت، جو ہمارا لمحہ تیری یاد سے غفلت میں گزرتا ہے، ہم اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. اور انبیاء کی توبہ کیا ہے؟ انبیاء کی توبہ ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف عروج کرتے ہوئے پہلے مقام سے توبہ ہوتی ہے. یہ گناہوں پر توبہ نہیں ہوتی. اس کی مثال دیتا ہوں، بات سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اکثر بے وقوف لوگ جو انبیاء کی طرف گناہوں کو منسوب کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کو منسوب کرتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا ہے، آدم نے نسیاں کیا ہے، آدم نے عصیاں کیا ہے. یہ ان لوگوں کی غلطی ہے. جو قرآن سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انی تبت الیک کا نعرہ لگایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی ہے، تو ان کی توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جب عروج ہوتا ہے تو اس پہلے مقام سے، کیونکہ پہلا مقام نچلا درجہ رکھتا ہے، دوسرا مقام اوپر والا درجہ رکھتا ہے، اور پھر جب دوسرے مقام سے تیسرے مقام کی طرف وہ عروج کرتے ہیں تو پھر دوسرے مقام سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ تیسرا مقام دوسرے مقام سے عروج والا ہے، بلند ہے. آپ چھت پر جانا چاہتے ہیں، سیڑھی کے ذریعے جاتے ہیں. پہلی سیڑھی وہ نچلا درجہ رکھتی ہے، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں. تو اب دوسرا زینہ پہلے زینے سے بلند ہے، تیسرا زینہ دوسرے زینے سے بلند ہے، چوتھا زینہ تیسرے زینے سے بلند ہے. اس طرح ہر زینہ جو آنے والا ہے وہ پہلے زینے سے بلند ہے. تو جو نچلا درجہ ہے انبیاء اس سے توبہ کرتے ہیں. انبیاء اس سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم نچلے مقام پر تھے، نچلے درجے پر تھے، تو نے ہمیں عروج دیا ہے، ہم پہلے منزل سے، پہلے مقام سے توبہ کرتے ہیں اور دوسرے مقام پر شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دوسرا مقام عطا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا انی تبت الیک، تو آپ نے جو توبہ کی ہے کس چیز سے توبہ کی ہے؟ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے جو انہیں مقام حاصل تھا وہ کلیم اللہ تھے. کلام، اللہ کے ساتھ کلام کرنا یہ عام مقام نہیں ہے، یہ عام مقام نہیں ہے، ہر بندے کو حاصل نہیں ہے. یہ مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے. وہ کلام سے توبہ کر کے اس کے دیدار کی تمنا کر رہے ہیں. کلام، پہلے کلام ہوتا ہے. جب انسان کسی سے کلام کرتا ہے نا تو کلام کرنے کے بعد اسے دیکھنے کی، اس کا دیدار کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان دیدار کرتا ہے تو دیدار کے بعد لقاء، ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، وصال کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو توبہ کر رہے ہیں وہ پہلے مقام سے توبہ کرتے ہیں. وہ پہلا مقام کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت سے کلام ہے. توبہ کس طرف کر رہے ہیں؟ اس کے دیدار کی طرف توبہ کر رہے ہیں. اور پھر توبہ کر رہے ہیں، وہ کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں؟ دیدار سے آگے اس کی ملاقات کے شوق میں توبہ کر رہے ہیں. یہ انبیاء کی توبہ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اکثر جو مفسرین نے غلطی کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے اور اس غلطی پر توبہ کی ہے. آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے، کوئی بھی غلطی نہیں ہے کوئی بھی. آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا ایک
یہ مسئلہ اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، نہ اس پر بحث کرنی مقصود ہے، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں وہ لوگ سمجھیں کہ انبیاء کے بارے میں ان کے مقامات سے وہ لوگ ناواقف ہیں جو انبیاء پر اس طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں کہ انبیاء نے غلطی کی ہے، خطا کی ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، جس کی سزا ملی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے کہا انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے جرم کیا ہے تو اس وجہ سے انہیں سزا دی گئی ہے۔ نہیں، سزا نہیں، وہ بھول گئے ہیں، اللہ کے حکم کو تھوڑی دیر کے لیے بھولے ہیں، اور بھول کر کوئی کام کرے اس کی سزا نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں، آدم علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منع کیا کہ تم نے درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا دانہ نہیں کھانا، اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک دانہ کھا لیا بھول کر۔ وَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سے بہتر آدم کو کون جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آدم بھولا ہے اور اس نے عزمن عمدن جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، اس نے بھول کر کام کیا ہے، اور بھول کر کام کرنا اس پر سزا نہیں ہے، اس پر سزا نہیں ہے۔ اور دانہ کھایا ہے ایک، آدم علیہ السلام نے ایک دانہ کھایا ہے، اور تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر، ان مولویوں پر، کہ وہ آدم علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، آدم کے گناہ کو ثابت کرتے ہیں، ثابت وہ افراد کرتے ہیں جو ہزاروں من دانے کھاتے ہیں۔ انہوں نے ایک دانہ کھایا، اور جو اعتراض کر رہا ہے مولوی وہ ہزاروں من کھاتا ہے۔ تجھے اپنا ہزاروں من دانے کھانا یاد نہیں، اور آدم کا ایک دانہ کھانا تجھے یاد ہے؟ ہزاروں من دانے تو کھاتا ہے، اور پھر تو اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا، اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا، اپنے آپ کو گناہگار نہیں کہتا، اور آدم نے تو ایک دانہ کھایا تھا۔ اور پھر اگر قرآن جو کہہ رہا ہے وَنَسِيَ آدم، آدم نے بھول کر اس دانے کو، اس درخت کو چھوا ہے، اس کے قریب یہ دانہ کھایا ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آگے رمضان آ رہا ہے، آ رہے ہیں رمضان، اور ہم نے روزے رکھنے ہیں، رکھنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ رکھنے ہیں روزے، ہم نے روزہ رکھا ہے صبح کے وقت، اور جب دوپہر کا وقت آیا ہے، گرمی سخت ہے، سخت گرمی ہے، پیاس بڑی لگی ہے، اور آپ نے ایک پورا جگ اور ساتھ 2-3 روٹیاں وہ کھا لی ہیں بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بولے نہیں یار، گناہگار ہوں گے آپ؟ بولو نا، مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، پوچھے علماء سے، پوچھے۔ آپ نے بھول کر پورا جگ پانی کا بھی پیا ہے، 5-7 روٹیاں بھی کھائی ہیں، روزے کی حالت میں بھی نہ آپ کا روزہ ٹوٹا اور نہ آپ گناہگار ہوئے۔ اگر عام انسان، عام بندہ وہ بھول کر جگ پانی کا بھی پی جائے، روزے کی حالت میں روٹیاں بھی کھا جائے، نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ گناہگار ہوتا ہے، اور اگر میرا آدم بھول کر ایک دانہ کھا لائے، وہ گناہگار کیسے ہو جائے گا؟ مقام انبیاء کو سمجھنے کے لیے یہ ان کی محبت ضروری ہے، اور جب تک انبیاء کی محبت نہ ہو ایمان سینوں کے اندر نہیں آتا۔ جب عام بندہ بھول کر وہ روٹی کھا لے، پانی پی لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، پوچھے علماء سے، نہیں روزہ ٹوٹتا، اور نہ ہی وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی کہ جو نسیان ہے یہ گناہ ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں بھی اس کی نسبت موجود ہے، قرآن پاک پڑھیں آپ، نسوا اللہ ونسیہم، یہ نسبت اللہ رب العزت کی طرف نسیان کی ہو رہی ہے، قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں، نسوا اللہ ونسیہم، وہ لوگ اللہ کو بھول گئے، ونسیہم، اور وہ انہیں بھول گیا۔
اس نے انہیں بلا دیا. تو اب نسیان کی طرف اللہ کی طرف بھی ہے, یہ نسیان اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, تو پھر اللہ کی طرف بھی گناہ کی نسبت کرنی پڑے گی. تو انبیاء کی طرف جو نسیان ہے اس کا مفہوم جدا ہے. کیا جدا ہے؟ وہ محبت میں, اس کے دیدار میں اتنے فریفتہ ہوئے کہ وہ ساری باتوں کو بھول گئے, ساری باتوں کو بھول گئے, اس کے دیدار میں اتنے فریفتہ ہوئے, اتنے مگن ہوئے کہ باقی کی ساری باتوں کو بھول گئے اور اس کے دیدار میں گم ہو گئے. انسان جب دیدار کرتا ہے, کسی حسن میں مستغرق ہوتا ہے, تو باقی ساری دنیا کو بھول جاتا ہے. جب کوئی دیوانہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو پھر اسے دنیا کی خبر کہ رہتی ہے نہیں رہتی, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا. وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے جلووں میں گم تھے. اس کے سارے احکام, ساری باتیں جو اس نے بیان کی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا, وہ بھول گئے تھے. اور بھول پر گناہ نہیں ہے. عام بندہ جو بھول کر گناہ کرتا ہے, دیکھیں روزے کی حالت میں کھانا پانی پینا گناہ ہے کہ نہیں؟ بولو نا, ہے گناہ کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں کھانا پینا یہ گناہ ہے, روزہ توڑنا ہے. اور جو جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے اس پر سزا کیا ہے؟ بولو نا, جان بوجھ کر روزہ توڑنا اس کی سزا. جو جان بوجھ کر گناہ کرے اور بھول کر کرے کوئی سزا نہیں. تو جب عام بندے کے لیے یہ حکم ہے تو اللہ کے نبی کے لیے, صفی اللہ کے لیے کہتے ہیں جی وہ گنہگار ہے. جب تو روزہ توڑنے سے نسیان کی حالت میں گنہگار نہیں ہوتا, اللہ کا حکم توڑنے سے تو گنہگار نہیں ہوتا, تو آدم بھی اگر بھول کر کوئی کام کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی گنہگار نہیں ہوتا.